إبراهيم والذين معه صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھنا دعا ہے رب العزت کی بارگاہ چ اللہ پاک تمام حاضرین دی دلی دعا قبول پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جڑی جنگ جاری ہے اللہ پاک انہوں امن کی تبدیل فرمائے اللہ پاک اس جنگ تو اس جھگڑے تو سانو محفوظ فرمائے ایک مومن بیرون ملک نے جی پریشان نے انہیں دعا کروائی اللہ پاک حضرت سجاد علیہ السلام کے سفران کا صدقہ انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے میرے محترم سامعین قرآن حکیم میں بڑے نبیوں کا ذکر ہے اور ہر نبی کے ذکر میں سارے واسطے ہدایت ہے جڑے بھی نبی کا ذکر ہے وہ سارے واسطے ہدایت ہے لیکن دو نبی ایسے نے جنہ دے متعلق خالق نے فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ انہاں دو نبیوں دا راستہ اپناؤ انہاں دو نبیوں دے اسوہ کاملہ تے عمل کرو اسوہ کاملہ واسطے پڑھے لکھے حضرات جان دیں کہ اسوۃ حسنہ دا لفظ آیا ہے نمونہ عمل بہترین اسوہ بہترین سیرت انہوں نے اسوۃ حسنہ وہ واسطے کہ دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنہ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور میری آخرت بھی بہتر کر دے دنیا بھی حسن کر دے اور آخرت بھی حسن کر دے دنیا بھی حسین کر دے اور آخرت بھی حسین کر دے قبلہ سورہ مبارکہ بقرہ شکایت ہے اللہ پاک فرما دیں جو لوگ ہم سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کو ہم صرف دنیا دیتے ہیں جو لوگ ہم سے دنیا طلب کرتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں اور جو دین طلب کرتے ہیں انہیں دین بھی دیتے ہیں دنیا بھی عطا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے صرف دنیا طلب کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ میری دنیا بھی حسین کر دے اور میری آخرت بھی حسین کر دے میرے محترم سامعین خالق نے وہ دنیا و آخرت دے حسن واسطے دو اسوہ کاملہ ساڈے واسطے رکھے ایک سورہ احزاب ذکر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اے لوگوں مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے اس طرح عمل کرو جس طرح تمہیں نبی دکھاتے ہیں دوسرا نبی اس سورہ مبارکہ آل ممتحنہ ہے یہ دیتے تھوڑی جی میں آج بحث کرنا چاہنا یہ سورہ مبارکہ آل ممتحنہ 28ویں پارے سے جی 4 نمبر آیت میں جیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم مصطفیٰ سے پہلے ایک ابراہیم گزرے ہیں ان کا اسوہ حسنہ بھی تمہارے لیے راہ ہدایت خالق فرماتے ہیں والذین معہ بلکہ جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کا بھی طریقہ اپناؤ ابراہیم کا بھی طریقہ اپناؤ بہت چھوٹی یہ کتاب ہوں سی ان لوگ کا مصحف بھی بنایا ہوتا پرانے زمانے پنجابی دی کتاب سی پکی روٹی وہ دے متعلق کئی بندے جیسا نے پکی روٹی پڑھ کے مولوی بنے ہیں انہوں کڑی گل دا پتہ ہے وہ یہ پکی روٹی ہوں سی جی وہ میں نے کچھ مل گئی وہ میں وہ پڑھے کہ جے تینوں کوئی پوچھے کہ تم ملت کس دی تے آخ ابراہیم دی تے جے کوئی تینوں پوچھے تو امت کس دی تے تو آخ محمد مصطفیٰ دی یہ دا مطلب ہے دو نبی نے الحمدللہ ایک دی اسی ملت ایک دی اسی امت کوئی شیعہ سنی ایسا نہیں جڑا ملت ابراہیمی چ نہ ہوگی اور امت مصطفی چ نہ ہوگی اے جڑا اللہ پاک نے فرمایا نا ابراہیم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے وہ حضرت ابراہیم نے ایک کام کیتا ہے جڑا لوکاں کو چھپایا گیا ہے لوکاں کو لکایا گیا ہے باقی کام حضرت ابراہیم تے کافی لوگوں کو پتہ ہے خصوصاً بالخصوص چھوٹے گوشت لوگوں کو پتہ ہے کہ ابراہیم دی سنت تے عمل کریے تو چھوٹا گوشت مل جائے وہ حضرت ابراہیم دی بڑی سنتاں نے سنت ابراہیمی سنت ابراہیمی سنت ابراہیمی جڑیاں اگلے مہینے تمہیں سارے مولویاں دسنیاں نے وہ میں نہیں پڑھنی جیڑی انہیں لکانی ہے وہ میں پڑھنی حضرت ابراہیم دیاں بڑیاں سنتاں نے جی سنت ابراہیمی حج تے جائیے تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم تے پڑھنے پہ اور خالق نے مقام ابراہیم نو مصلی قرار دیتا پھر حضرت ابراہیم دی زوجہ اہلیہ محترمہ دے قدمہ تے قدم رکھ کے سانو صفا مروہ دی صحیح بھی کرنی پہ حضرت ابراہیم دی سنت سانو قربانی بھی دینی پہ
حضرت ابراہیم دیاں بڑیاں سنتاں نے جڑیاں اج دسن لگن وہ کسے دسی نہیں، جے اگے کسے پڑھی ہوئے دسی ہوئے تو میں نے ضرور اطلاع کریا جے۔ کمال ہے کہ باقی دیا جنیاں سنتاں نے وہ تانوں سیرت چوں ملن گیاں، جڑی میں پڑھن لگا ہے قرآن چوں ملے۔ بھئی تھوڑی جی انفرادیت ہے نا، ایسی سنت کاملہ جڑی قرآن چوں ملے گی وہ تساں حیران ہونا ہے۔ آج جو سنت ابراہیمی انہوں ذہن چ رکھنا ہے، یہ 28واں پارہ یاد رکھنا جی، 28واں سورہ مبارکہ الممتحنہ ہے۔ یہ نا یاد کرنا لگیا تھوڑی جی تکلیف ہو سکتی ہے۔ 28واں پارہ سورہ مبارکہ الممتحنہ، سورہ حشر تو بعد ہوندی ہے، ویسے حشر تو بعد ہے تو کھ نہیں، لیکن باہر آج جو حشر ہو جانا ہے یہ تو سب یاد رکھنے واسطے گل کی تھی۔ سورہ حشر تو اگلی صورت سورہ الممتحنہ، یہ دی 4 نمبر آیت۔ اللہ فرماندہ اس کال تسی یہ دی طریقے تے عمل کرو کی جب ابراہیم اور اس کی قوم نے اس قوم سے کہا لقومہم، وہ قوم جو بت پرست تھی، بت پوجتی تھی، جو توحید کو چھوڑ چکے تھے، جو مشرک ہو چکے تھے، انہاں نال ابراہیم نے گل کی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے طریقہ تسی بھی اپناؤ۔ وہ کی اے وہ لفظ جی انہوں دھیان نہ سننا ہے، اِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ، ابراہیم نے بتوں اور بت پرستوں سے کہا کہ ہم تم پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دی سنت ہے، تبرہ کرنا حضرت ابراہیم دی۔ اللہ فرماتا ہے اسوہ حسنہ تو اڈے واسطے ابراہیم دا طریقہ کیتا اس کی براء منکم، اس نے ان سے کہا تحقیق ہم تم سے بیزار ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی تبرہ کرتے ہیں۔ اسی تو اڈے تو بھی بیزار ہیں تے جڑے تسی بت بنائے نے انہاں تو بھی بیزار ہیں۔ آج اس گل نو میرے نوجوان بچے سن لیں، تبرہ گالی گلوچ دا نام نہیں، تبرہ بد زبانی دا نام نہیں، کسے نو گالی دینا یہ تبرہ نہیں، کسے نال بد زبانی کرنا یہ تبرہ نہیں، کسے نو حرام زادہ کہنا یہ تبرہ نہیں۔ خدا را تبرہ نو سمجھو، تبرہ عبادت ہے، تبرہ عبادت ہے۔ تبرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ کامل ہے، ادھتے عمل کرن دی سانو ہدایت کی گئی۔ میرا خیال ہے براء ادھے بچوں تو انہا ٹکا کے تبرہ دی سمجھ نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا، اس آیت مجیدہ نالنا جی انشاءاللہ سدھا سدھا سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ میرا خیال ہے اور سدھا ہو گیا ہے، بالکل ہی سدھا سدھا تبرہ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم پہ ظاہر ہو گیا کہ میرا جو چچا ہے یہ بت پرست بھی ہے اور بت بناتا بھی ہے، جب اس کا یہ شرک ظاہر ہو گیا، للہ اللہ کے لیے، تبرّا منہ، تو ابراہیم نے اس سے تبرہ کیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نے سانو ہدایت دیتی، نبی دا رشتہ دار بھی ہوئے، اللہ دا منکر ہوئے تے تبرہ دے قابل۔ مہربانی مہربانی، حضرت ابراہیم نے تبرہ کیتا۔ یہ سورہ مبارکہ توبہ دی آیت ہے، الحمدللہ 11ویں پارے سورہ توبہ ہے۔ اس آیت دا نمبر بھی دس دینا، اس آیت دا نمبر میرے کو جی 114 ہے، 114۔ اگو جڑی گل کر دینا لوگ آندے نے اسی تے تبرہ اس واسطے نہیں کردے، اسی بھلے مانس لوگ ہاں۔ پھر لوگ آندے نے اسی تبرہ تاں نہیں کردے، اسی شریف لوگ ہاں۔ اچھا جی، اسی تبرہ تاں نہیں کردے، اسی ایڈے گرم مزاج نے۔ یہ دا مطلب ہے حلیم الطبع ہو تسی، بڑی تواڈی طبیعت حلیمی والی ہے، تاں تسی تبرہ نہیں کردے۔ اے جڑا تبرہ کردا اے دا نام ابراہیم ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، ابراہیم درد مند بھی تھا اور حلیم بھی تھا۔
یہ مطلب ہے ایک تے درد مند بندے تبرہ کرتے ہیں، دوسرا حلیم بندے تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حلیم سن، بہت نرم طبیعت دے مالک سن، لیکن اللہ دے دشمن تے تبرہ کرتے سن۔ تبرہ نو میں جو سمجھا لیا ادو اگے پڑھاں گا، کیونکہ ساڈے مذہب دی فروعات دین اچ تبرہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، فروعات دین آندے ہیں نا بندے۔ ایک بار پھر دراؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، یہ 8ویں فرع ہے، 8ویں شاخ ہے فروعات دین دی تبرہ۔ کنویں؟ 8ویں۔ ایک بار پھر گن لو، پہلی کیڑی؟ ہے خیر ہوگا تواڈی 5-7 بندے بول رہے ہیں۔ پہلی کیڑی؟ نماز، دوسری روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ۔ تبرے دا کنواں نمبر ہے؟ 8واں۔ تواڈی خیر ہوگی، یہ جڑا 8ویں نمبر تے اپڑ گیا تے پہلے نو چھڈ گیا۔ میں بیانا نماز پہلا ہے نا، پھر گن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ جہاد کنویں؟ 6ویں۔ چند بندے ایک روز بڑی دیر ہوئی ہے جہاد تو اگا پیچھا کر گیا سن، کچھ بندے جہاد تو اگا پیچھا کر گیا سن تے شیعہ ہن تک انہاں دی چونڈ نہیں پہ چھڑ دے۔ تانوں نبی کھلا رہا سی تسی کتھے گئے، تانوں نبی کھلا رہا سی تسی کتھے گئے، نبی کھلا رہا تے تسی کتھے گئے۔ یہ 6ویں فرع جہاد ہے تے پہلی نماز ہے۔ جڑا آپ نماز تو بچ گیا وہ 6ویں تے کیویں اپڑ گیا؟ فروعات دین شروع ہوندے نے نماز تو۔ یہ مطلب ہے سب تو پہلے نماز ادا کرو کہ تبرہ ہی ٹھیک ہے میرا، جی میں اندھے اونج کرنے ہاں میرے عزیزو۔ یہ 8ویں فرع ہے قبلہ تبرہ 8ویں۔ یار 8واں نمبر تبرے دا ہوندہ ہے، پہلے نماز دا ہوندہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ کئی بندے نا نماز چھڑ کے، روزہ پیچھا چھڑ کے، حج پیچھا چھڑ کے، ہر شے چھڑ کے سیدھا 8ویں ٹیسی تے جا بیٹھے نے۔ میرا انہیں صاحب لایا تبرہ ہی ٹھیک ہے، تبرہ نو سوکھا سمجھے آئی۔ تبرہ کرنے کا حق اسے ہے جو پہلے نماز کو ادا کرے، پہلے روزے کو پورا کرے، اگر توفیق ہے تو حج پہ جائے، خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، پھر تولا کرے، محبت اہل بیت کرے۔ جب تولے پہ پورا اتر جائے تو پھر ان کے دشمنوں سے تبرہ کرے۔ یہ مطلب ہے کہ ساڈے مذہب میں تبرہ موجود ہے۔ ہن تبرے دا میں ترجمہ کرنے لگا تاکہ ذرا نرم ہو جائے گل، بڑی سخت گل کی تھی۔ تبرہ دا معنی بیزاری، تبرہ دا معنی، میری آواز آ رہی تو تبرہ دا معنی بیزاری۔ بیزاری دی پنجابی ہے آواز آ رہی، تبرہ دا معنی بیزاری تے بیزاری دی پنجابی کی ہے جی آواز آ رہی۔ آواز آ رہی جڑی ہوندی ہے نا جی، یہ بچتے نہ تے کسی نو بندہ گال کرتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے، نہ بندے نو کوئی غصہ آوے چپیڑ مارتا ہے، صرف بیزاری۔ بیزاری دا معنی آواز آ رہی۔ ہن میں تبرہ سمجھان لگا، جڑے بندے نے 5-6 مجلساں ایکو سوٹ چ پڑھیاں ہون، صبح تو لے کے شام تک ایک سوٹ چوں، آخر دیاں بغلاں چ پسینہ آ سکتا ہے، بدبو آ سکتی۔ ویسے تے مجلس تو علاوہ بھی بندہ کام شام لگا ہوئے پھر بھی بغلاں چ پسینہ آ جاتا ہے۔ جہاں بغلاں ہوندیاں نا جی، انہاں چوں ایک خاص قسم دی سمیل پیدا ہوندی ہے۔ وہ جدوں بندہ کسی نوں مل لگتا ہے نا، آئیے، وہ جڑا بندہ نیڑے ہوندا ہے وہ کئی بھی کہندا بس ٹھیک ہے، اینوں ہی تبرہ آندے۔ میرا خیال ہے تبرہ سمجھ چاہ گیا صاحب۔ صرف اینی گل ہے بھی بندہ آوازار ہو گیا، بندہ تھوڑا جا اور یار آوازار ہو گیا بھی یار بس ٹھیک ہے۔ درود پڑھو ایک باری سارے۔ اللہم صلی۔ جناب لیاقت صاحب تشریف فرما ہو گئے، جناب لیاقت حسین صاحب الحمدللہ۔
جی مینوں تسی تلیاڑا آندے ہو انہاں سمندوانا آندے جی جزاک اللہ جناب لیاقت حسین. اچھا لیاقت حسین جڑا لفظ ہے نا یہ بڑا لطف اور پر خلوص اور بڑا کمال دا لفظ ہے. لیاقت دا مطلب عقل ہوندی ہے، لیاقت حسین دا مطلب ہے جڑا حسین تو دور ہے نا انہوں عقل ہی کوئی. لیاقت ہی حسین ہے اور حسین دی وجہ تو ہی بندے وچ لیاقت ہے. لو جناب علی میں تبرہ سمجھانا جی. تبرے دا مطلب کی ہے آوازاری. کی مطلب ہے آواز آنی. تسی گل جڑا بندہ بہتیاں گلاں کرنا چپڑ چپڑ چپ نہ کرے. لوگ اتھوں ویکھ کے اندر لے بھائی آ گئی یا نری نری آواز آ رہی یعنی انہوں تبرہ آندے. تبرہ گالی گلوچ دا نا نہیں آوازار ہو جانا. کئیاں دے منہ چومی بدبو ہوندی ہے انہاں دا حق ہے پھر انہوں پتہ جے انہوں پتہ ہوئے. کئیاں دے منہ لوگاں دے منہ چ بو ہوندی ہے پتہ لوگاں نہیں ہوندا انہوں نہیں ہوندا. انہوں کی پتہ وہ لوگاں نوں پتہ ہوندا. اگر کوئی بندہ نیڑے ہو کے گل کرن لگے تے او گل کرے تو منہ چ تھوڑی آوے تے لوگ آندے مینوں سمجھ آ گئی. تسی اوتھے ہی رہو مینوں سمجھ آ گئی. میرا ہاتھ ویکھو اوتھے ہی رہو مینوں سمجھ آ گئی ہے. اجلا بندہ ہاتھ آنیاں نہیں پیا کردا نا اینوں ہی تبرہ آندے. تبرہ تے میں آواز آ رہی. ایک آخری مثال دیا جڑا بندہ وڈا گوشت نہیں کھاندا وہ ویاہ گیا ہوگے تو بندے انہوں وہم لگا ہوندا وڈا کہ چھوٹا ہے. وہ نکاح دے وچ ہی بندے نوں کر چھڑدا پتہ کر کے وڈا کہ چھوٹا ہے. وہ آ کے دے کان چ آکھے نا وڈا ہے او دا جویں دا منہ بندا نا اونوں تبرہ آندا. اجے بھی نہیں سمجھا او دا منہ ویکھیا تسی ادو وڈی کیڑی میں مثال دیاں. انہیں کٹے نو گال کڈی وچھے نو گال کڈی ٹگے نو گال کڈی نہیں کوئی گال دا تعلق ہی نہیں. ایویں آوازار ہو گیا کہ لے بھائی وڈا ہے وڈا ہے. میرا منہ ویکھو آوازاری فریش منہ اے ہوندا ہے. اچھا جناب جڑا آوازاری دا منہ دا وڈا ہے لے بھائی یہ جڑا تبرہ نا سی گالا شالا نہیں کٹدے. علی دا بغض سانوں دس پوے ساڈا منہ ہی آوازار ہو جائے. آوازاری حضرت ابراہیم نے تبرہ کیتا ہے. حضرت ابراہیم بیزار ہوئے نے. حضرت ابراہیم آوازار ہوئے. جی بسم اللہ جلدی جلدی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت تو پاکستہ دل بولنا زمین بولی فلک بولنا لو جناب علی حضرت جی بسم حضرت ابراہیم علیہ السلام جی یہ جی کوئی محترمہ نے شناس بی بی زوجہ حاجی باقر صاحب بیمار نے بہت زیادہ فرماندے نے دعا کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ سانوں اینی بھی لیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ میں آخر تے دعا کراں. دعا تے بر وقت ہی کر دینی چاہیے. اللہ پاک جویں اسی دعا کرنے فوراً انہاں تک شفا پہنچا. میرے خیال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ دعا ساڈا حق ہے. دعا تو بڑا علاج بھی ویسے کوئی نہیں. جو بھی تسی کر لو نا دعا نہیں چھڑنی. دوائی ضرور کھاؤ دوا کھاؤ لیکن دعا ضرور کرو اور دعا کرو کہ اللہ میری دوا اچ اثر پائے. اثر دعا اچ پوے گا پھر کھانے کی مہربانی کرے گا. میرے محترم سامعین حضرت ابراہیم ایک کام کیتا ہے. آ جڑے دیواراں تے سانوں لوگ کافر لکھ دین نا اے لکھنا چھڑ دین. جے تسی اس آیت نو اج دہراؤ تے اس آیت نو اپناؤ. ابراہیم دا طریقہ اپنانا ہے. تبرہ کرن تو بعد ابراہیم نے کی آکھیا لفظ نے دو کفرنا بکم. باڈی لینگویج لکھو کفرنا اے متکلم ہے. بس بیٹھو بیٹھو اے متکلم ہے. متکلم ہے اپنے آپ. اچھا اچھا متکلم ہے اپنے آپ نو کچھ آکھنا. حضرت ابراہیم نے بتاں تے بت پرستاں نو آکھیا کفرنا بکم کفرنا بکم کفرنا بکم. ایک اپنے لوگ گل کی انہوں نے اشارہ کر کے کی. حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم ہم کافر ہوئے تم سے. ہم کافر ہوئے بکم ساتھ تمہارے انہاں پتاں تو ہی تے تواڈے تو. کفرنا کفر دا مطلب ہوتا ہے کسی سے انکار کرنا
کسے تو بیزار ہو جانا، کسے شاید پیچھے ہٹ جانا، مکر جانا، نہ مننا، نہ ٹھیک بہت صاحب شکریہ، نہ مننا، وہ نہ منن واسطے حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے تم سے، تمہارے بتوں سے ہم کافر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کا راستہ ہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، اس کا اسوہ ہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ مطلب ہے سنت ابراہیمی چ قربانی دینے والے ہو، ایک باری اللہ دیا دشمنوں نو ذہن چ رکھ کے آکھو کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے تم سے۔ اجے نہیں تو ہم مننا، ایک باری سارے دہراؤ، شکریہ جی، ایک باری سارے دہراؤ کفرنا آئے تھے۔ یہ دے پانچ حروف نے، کاف فے رے نون تے الف، پانچ، تری نیکیاں ایک حرف دیاں ملدیاں، نیکیاں لکھواؤ، آکھو کفرنا، تھوڑی بولیو، آکھو کفرنا، یہ دا مطلب من گیا ہونا کہ ہم کافر ہوئے۔ آکھیا نہیں جی اے صدقے، نہ سنو نا، کفرنا، ہم ترجمہ آ کے پڑھ لو، شاہ رفیع الدین بھی یہی کہتا ہے کفرنا بکم، ہم اللہ کے کافر نہیں تمہارے کافر ہیں، ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں تمہارا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، لو بھی مسلمانوں تسی لک لک کے غسل خانے چڑھ کے لکھتے ہو اے کافر اے کافر اے کافر، سانو تہاڈی ویسے ٹینشن کوئی نہیں، بالکل کوئی ٹینشن نہیں، جنہ علی دے پیو نو کافر آ چھڑیا سی کون تہاڈے کافر آکھن نال جو سانو کوئی فرق نہیں پیا، مولا علی دے والد گرامی نو کی فرق پائے گا؟ البتہ تساں سانو آکھیا کافر، تانوں لکھن دی لوڑ نہیں، ہاں کفرنا۔ ہن میرے نال بندے ملے نے 20، سارے ملو تے آکھاں کیونکہ جمع دسی گیا متکلم تھا، کفرنا بکم، اگر ابراہیم کہہ سکتے نے تو سانو بھی کوئی نہیں پہ ہوندا، کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے سے کافر ہوئے، ہم تمہارے اعتقاد سے کافر ہوئے، جو تم مانتے ہو نا بت، کفرنا۔ ایک باری ترجمہ تو کرو، ہم نہیں بندے لگتے پہلا کم پا رہا ہے نا، اوے کھلے دل آکھو کفرنا بکم، ہم تم سے کافر ہوئے۔ اعلان لو جی بندے ساتھ لے ہیں، لوگ بس سوچتے ہیں شیعہ لیاقت صاحب کہ لوگ تو سانو اگے ہی مسلمان نہیں مانتے، تو اقرار پیا کروانے۔ اللہ فرماتا ہے جے ابراہیم دی سنت تے عمل کر دو تو آکھو کفرنا بکم، ہم تم سے کافر ہوئے۔ میں تو منوا کے چھڑنا ہے، ہنے تو من جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہنے پڑھنا، ایک آیت مجیدہ پڑھنا، ہنے تو من جانا ہے۔ تبرہ اللہ کے مکرمہ دنیا ہے، آیت نمبر 114 ہی ترجمہ نہیں کر دیا کہ 14 دے منکرہ نہیں تبرہ ہوتا رہی ہے۔ جے تے اللہ دے منکر تے کر گئے نا تے 14 تے بھی کر جان، وہ پہنتے نے 14 دے منکرہ تے بھی تبرہ ہے۔ اجے کھلو جو شاہ لو، الف تو شروع نیا یہ تک جاواں گے، ایک تو شروع نیا 100 تک جاواں گے۔ ایک تو انہوں دساں یہ 14 دی گل نہ کیتی ہے نوجوان نے، وہ بھی میں دس دیاں، خدا دی مینوں قسم ہے اللہ دے دشمن تے تبرہ ہی وہ کردا ہے جڑا 14 نو ہادی مندا ہے۔ 14 نو ہادی مندا ہے نا، 14 نے تے اللہ منوایا نا۔ دراصل ایک اور گل دس دیاں، اللہ سامنے آیا ہے، کسے نے سنے ہے، کسے نے چکھے ہے، کسے نے خواب آیا ہے؟ نہیں، انہیں 14 ہی منوایا ہے نا۔ یہ دا مطلب ہے جو اللہ کا بے غیرت مجرم ہے اور منکر ہے، دراصل وہ 14 کا دشمن ہے۔ اللہ دا انکار ہی انہیں کیتا ہے جنہیں 14 تے اعتبار نہیں کیتا، اللہ دا انکار انہیں کیتا ہے جنہیں 14 تے اعتبار نہیں کیتا۔ تسی سوڑے نہ پو، پوانوں جڑی جلدی ہے وہ منو نہیں ہونے تو آ جانا اتھے ہی آ جانا۔ یہ ہو جائے بندے روٹی کھان تو بڑھنے سب تو پہلا کسٹرڈ پا لیں گے، حالانکہ وہ آخر تے ہوں گے جا صرف وہم ہوتا ہے کہ کدھرے
مک نہ جائے، یہی ہوتا ہے کدھر مک نہ جائے. انہوں نے میرے تو وہم پی گیا کہ 14 نو بھول نہ جائے. جہاں 14 نو بھول جائے وہ مان جائے ہوتا ہے. عزیزاں نے گرامی قدر، حضرت ابراہیم نے کی فرمایا؟ کفرنا، اے صدقے جاواں بکم، آج یاد کر لینا. یہ ترجمہ کی نکلے سی؟ ہم کافر ہوئے تمہارے عقیدے سے اور جسے تم مانتے ہو اس سے. لے بھائی مسلمانہ، میں اقرار کرنے لگا، تو ہن توجہ کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ المائدہ، لو آیت نمبر ہی 12 ہے. کنے نمبر آئے تھے جی؟ 12. اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ 10 نقیباً، کہ موسیٰ تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، 12 سردار چھوڑ کے جائے گا. بنی اسرائیل کو وعدہ لیا تو آگے بچ 12 سردار چھڑ کے جا رہے ہیں. اے قرآن ترجمہ اور تشریح رفیع الدین اور شاہ عبد القادر یہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے صحابہ سے کہا بولو کتنے نقیب تھے موسیٰ کے؟ تو صحابہ نے کہا 12. پیغمبر نے فرمایا میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں بھی تم میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہوں بولو پیغمبر دے خلیفے کنے ہوئے؟ مہربانی، پیغمبر دے خلیفے کنے ہوئے؟ 12. جلدی جلدی جواب دے آجے. پیغمبر دے تیسرے خلیفے دا کی نام ہے؟ وہ آندہ عثمان غنی. کنے آکے ایرہ 14 دی گل پہ کر دس. اے بچہ 14 وہ آندہ تم آکھیا ہو سکا تم آکھیا. کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں بچہ، کوئی گل نہیں. بسا گل کی اصل روڑا ہے یہی میں چاہتا سا کہ ساڈے معاشرے بچے آج سواد اے ڈنگا جی، آجے بھی ڈنگا ہی، سبحان اے ڈنگا ہی رہنا جی. ٹھیک ہے لو جناب علی، میں پیانا نبی کنے خلیفہ چھڑ کے گئے؟ 12. میں پوچھے پیغمبر دے تیسرے خلیفہ دا نام کیے؟ وہ فرماتے نے عثمان غنی. اصل میں سنو اصل گل ہے کہ ساڈے معاشرے بچے مشہور نے نبی دے 4 خلیفے. 4 خلیفے، پہلے حضرت ابو بکر مشہور نے، دوسرے حضرت عمر مشہور نے، تیسرے حضرت عثمان مشہور نے، اور چوتھے حضرت علی مشہور نے. جدو کسے پوچھو دوسرا خلیفہ کیڑا سی، بندہ کہے گا حضرت عمر بن خطاب. چوتھا خلیفہ کیڑا سی؟ حضرت علی. یعنی معاشرہ ساڈا یہ 4 دا روڑا پا کے نا 4 خلیفے 4 خلیفے 4 خلیفے. وہ جڑے 4 خلیفے ہون نا تے پھر تیسرے حضرت عثمان بنتے نے، 12 ہون تے تیسرے حسین ابن علی بنتے. ہم ٹھیک ہو گیا؟ مہربانی یارا. خلیفے کل 4 ہون، خیر ہو تھوڑی، کل 4 ہون تے حضرت عثمان بنتے ہیں. تے جے 12 ہون تے پھر پہلا علی بنتا ہے. تو ساں تے یار اعلان کیتا خلیفہ تو ہو بلا فصل. نبی دا پہلا خلیفہ بغیر فاصلے دے کون ہے؟ مولا علی. تے پھر دوجا کون ہے؟ مولا حسن. تے پھر تیجا کون ہے؟ مولا حسین. تے چوتھا کون ہے؟ زین العابدین. تے پنجواں کون ہے؟ محمد باقر. اج تو بعد اے بھلیکھا اگوں نہیں لگنا چاہیے. اج تو بعد جنیاں بندیاں منوائے ہیں نا کہ ساڈے 12 امام نے، ساڈے 12 امام نے، 12 امام نے، اوتھے اے بھی دسو جڑے ساڈے 12 امام نے اوہی محمد دے 12 خلیفے نے. شکریہ جی، ٹھیک ہو گیا معاملہ. جڑے ساڈے 12 امام نے وہ نبی دے 12 خلیفے نے. ہن تانوں آسانی ہو جائے گی. تانوں 8ویں امام دا پتہ ہے کون سن؟ اے ڈنگے دا ڈنگا ہی رہنا. میں 8ویں امام نو حضرت محمد باقر. چلو ٹھیک ہے. اوے 8ویں امام اے سبحان اللہ صاحب جہان کو زندہ نہیں ہویا، روٹی بھی زندہ کر. اصل گل ہے وہ ایک بندہ بھیجیا، ایک شیعہ نے بھیجیا، منڈا بھرتی کرانا سی فوج پولیس بھرتیاں کھل گئیاں تھانے دیاں ڈی ایس پی نے. تو بندہ کو بھیجا کسی شیعہ نے، کسی شیعہ افسر وال پہ یہ نہ مہربانی کرو غریباں دا بچہ پڑھ گیا. تو وہ چارا شیعہ نہیں سی لیکن شیعہ نے آخیا
کہ چلو بچہ ساڈا گوانڈی تے اتنے افسر شیعہ آندے نے کچھ رعایت کریا جی، تھوڑا بہتا فرق ہویا تے کٹ دیا جی، تھوڑا بہتا چلو زیادہ ہویا تو رہ جائے گا لیکن مہربانی کرنا. انہاں سمجھا بھی ایک مومن نے مومن بھیجیا ہے تو چلو یہ کچھ بہن ہے. وہ انٹرویو ترائی بیٹھے ہیں بندے کچھ شیعہ جتنا بھی شیعہ بیٹھے، انہاں پوچھیا انہوں کہ بچیا امام رضا نو جاننا؟ اس آخیا ہاں جی. اس آخیا ہاں جی جان. انہوں نے آخیا کون سا؟ اس آخیا کو بڑے بڑے بندے سن. درود پڑھو سارے حضرات. ساڈے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے، دوسرے امام حسن نے، تیسرے امام حسین نے، چوتھے حضرت زین العابدین نے، پنجویں محمد باقر نے، چھویں جعفر صادق نے، ستویں موسیٰ کاظم نے، آٹھویں امام رضا نے، اور پھر 9ویں کون نے؟ محمد تقی علیہ السلام. 10ویں کون نے؟ علی نقی علیہ السلام. 11ویں کون نے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. تے 12ویں امام مہدی نے. اج تو بعد شیعہ خدا واسطے یہ 12 امام اپنے بچیاں نو سکھا کے تے نال انہوں آکھنا ہے میرا بیٹا اے جڑا ساڈا امام ہے نا وہی محمد دا خلیفہ ہے. یہ مطلب ہے 5واں امام محمد باقر ہے تے نبی دا 5واں خلیفہ کیڑا ہویا؟ محمد باقر. 6واں امام جعفر صادق ہے تے نبی دا 6واں خلیفہ کون ہویا؟ وہی جعفر صادق. نبی دا ساڈا 12واں امام مہدی ہے. حضرت امام مہدی نبی دا امام نہیں، نبی دے خلیفے نے. وہ اللہ دے بندے ہو جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے مذہب شیعہ جو امت دے امام ہوندے نے. یہ کنے نبی خلیفے چھڑ کے گیا سن؟ اے تہاڈی خیر ہوے 12. ہن 12 پورے کرنے نے لیکن اے اصول ہے. یہ تے اج دی مجلس تمام ہے. فرماندے نے اے قرآن دے اوپر لکھا ہے، فرماندے نبی نے فرمایا میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قوم قریش سے ہوں گے. قوم قریش سے. ایک نے لکھا کلہم من قریشن، ایک نے لکھا کلہم من بنی ہاشم. سارے بندے جڑے 12 میں چھڑ کے جا رہے ہیں وہ ہاشمی ہون گے، وہ قریشی ہون گے. ہاشمی ہون یا قریشی ہون ایک گل طے ہے، جڑے نبی 12 چھڑ کے گیا نا وہ ایک خاندان دے. سبحان اللہ. پاویں تے وہ ہاشمی نے تے پاویں وہ قریشی نے، خاندان انہاں 12 دا. خیر ہوے تہاڈی. لو جناب علی پوری دنیا کے ساری گزارش ہے چیلنج نہیں، جویں اساں 12 پورے مننے نا ایک خاندان دے، تسی انہاں 12 نو چھڈ کے کوئی 12 وکھا دیو جڑے ایک خاندان دے تہاڈے. نہیں. اے وحید الزمان اہل حدیث انہوں نے لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. بڑی اے آج جڑے تساں 5-7 بندے ڈنگے اج سدے نے تساں تراش خراش کر کے سدے نے. عمران شاہ صاحب پڑھن گے، پھر غلام عباس صاحب جپا پڑھن گے، پھر علی ناصر پڑھے گا، پھر لیاقت حسین سمندوانا صاحب پڑھن گے. تساں میرا خیال کو تراش خراش کیتی ہے کہ سارے بوری چ پا کے کٹھے کر کے لین دی تراش خراش کیتی ہے. اے ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے، اے ٹھیک ہے. کئی باری تسی صلاح کر دو نا بانی آخر تک کنوں رکھنا جے. وہ آندے نے آخر تے کوئی شبی برآمد ہونی ہوگی تے اونوں رکھو. وہ آندا نہیں یار اونوں نہ رکھیں، او انے جوگا نہیں، اونوں نہ رکھیں. خدا دا نام سارے دن دی مجلس دا بی نہ مار لیا جے. ایڈی آلہ مجلس بھی ہوندی ہے، پیچھے کو بندہ چنگا پالا رکھا جے اور آخر تے بندہ بڑا رکھنا چاہیے ہے تاکہ بندے بھی بیٹھے رہن، بندے او دی وجہ تو بہ جان. وہ برآمدگی بھی خوبصورت کرائے، اعلیٰ انداز نہ کرائے. اللہ دیا بندیا بانیاں نو پتہ ہے بھی آخر تک کنوں رکھنا ہے، محمد نو نہیں پتہ آخر تک کنوں رکھنا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ نہیں جانتا پہلے کنوں رکھنا ہے آخر تک کنوں رکھنا ہے. پہلا علی ہے تے آخری مہدی ہے. کمال ہے. ایک ترتیب میرے نبی دی ہے تے ساڈے کول ہے. ہن جنہاں انہاں 12 نو چھڈیا ہے انہاں دا جڑا حال ہویا او سنو. او میرا موضوع یاد جے کفرنا بکم کی مطلب سی ہوتا ہم تمہارے عقیدے سے کافر ہوئے. ہن تساں یاد رکھنا ہے، بار بار نہ دہرانا پے. فرماندے نے علماء نے
12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کرتے ہیں. مثلا خلفائے راشدین کے بعد خلفائے ہوں جڑا تسا نہ لیا سی وہ خلفائے راشدین مشہور نے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے حضرت علی. انہوں نے کیا جاندہ خلفائے راشدین. وہ اندھنے خلفائے راشدین کے بعد 4 تے وہ اندھنے پکے نے، باقی 8 رہ گئے. یارہ باقی 8 بھی تو پورے کرنے نے. وہ پورے کردیاں آجڑی تراش خراش آندھنا انہوں پنجابی یہ بندی ہے جنہیں انہاں 12 نو چھڑیا نا وہ 12 پورے کردیاں کھجڑ ہو گئے جی، کھجڑ ہو گئے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں 4 تے پورے کرنا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے حضرت علی. اگو باقی 8 بھی پورے کرنے، نبی تے 12 چھڑ کے گئے. ہن 8 پورا کرن لگیا کھجڑ ہوئے نے. بس ایک گل دا ہور سواد ہے، آ جڑے 4 پہلا رکھے جے خلفائے راشدین، پہلا تے یہی ایک خاندان دے نہیں. سبحان اللہ. یار 4 افراد ایک خاندان دے نہیں. چلو جے تو ہم کوئی مجبوری نہ رکھ بھی لین کسی طریقے تو چلو باقی دے 8 پورے کرو جی. 4 تے ہوگا 5واں کیڑا؟ وہ اندر 5واں پھر امام حسن نو پالو. انہوں نے 6 مہینے حکومت کی سی، کیونکہ بندے سمجھتے ہیں جنہیں حکومت نہ کیتی ہوگی وہ خلیفہ نہیں ہوتا. تو انہیں گل تو سب پکی. حضرت علی نے حکومت نہ کو 4 سال کیتی ہوں. اینا حضرت علی نو تاں بھی خلفائے راشدین چی شامل نہیں سی کرنا. وہ تے حکومت کیتی نہیں تو اندر 4تھے نمبر تے ہے. 6 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کر کے حکومت مد مقابل نو دے دیتی. انہاں آکھیا اللہ دے رسول تے حکم تے عمل کر، اللہ دے حکم تے عمل کر، قرآن تے عمل کر، سنت رسول تے عمل کر. تو رکھنا ہے اسی خلافت حکومت نام ہی نہ کریے، اسی تاں ہی خلیفہ نہیں ہوئے. 6 مہینے حضرت حسن کی حکومت دی وجہ تو پا کے کنے بن گئے؟ خیر ہوئے تو اڈی کنے بن گئے؟ 5. وہ 5 اوکھیاں سوکھیاں ہو کے ادو ہی پورے ہوئے نے جدو علی دا بیٹا وچ شامل ہوئے. اچھا جی، ہن 6ویں تے آ کے نا تے مذہب پھر ادڑے نے تے مذہب کھل رہے نے تے بندے کھجڑ ہوئے نے کہ 6ویں نمبر تے حکومت کنے کیتی. ہن 6ویں نمبر تے حضرت امام حسین تے حکومت کیتی نہیں ظاہری. انہاں نو عادت پئی ہے حکمراناں نو خلیفہ منن دی. حضرت امام حسین حکومت نہیں کیتی تے مد مقابل حکومت کیتی ہے یزید نے. ادھروں ویکھی او جڑے 12 تو دور سن انہاں کیا یزید وچ مارو سر اٹھا بھائی، قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے. جب لوگ یزید کو خلیفہ مانتے تھے ہم حسین کو نبی کا خلیفہ مانتے. اجے نہیں سواد آیا، سواد نہیں آیا. کئی باری سواد نہیں ہوتا، کوئی گل نہیں. بچ کوئی نمک شمک پا کے بندے اندر سواد تھوڑا نمک لیں بچ پا رہی، نمک پا کے تھوڑا زیرہ پا کے میں کوشش کرنا کہ سواد آئے. نجائز نہ زیرہ پاواں گا نہ نجائز نمک پاواں گا. نجائز نمک پان والا بھی نمک حرام ہوتا ہے. میں دین دا نمک پان لگا، میں اصول دا نمک پان لگا. تو ساتھ دھیان رکھنا ہے. خدا دی قسم اسی امام حسین نو خلیفہ منتے رہے. ایک خلافت دین اتنی اہمیت رکھ دی ہے کہ 9 تے 10 دی درمیانی رات نو یزید دی فوج دا ایک بندہ راتوں رات فیصلہ کر کے سویرے اٹھ کے امام حسین دی بارگاہ جایا ہے. اس دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے. سبحان اللہ. لوگ آ گیا اور یار ہور نے دین نہیں بدلیا. نماز بھی ہوئی سی، روزہ بھی ہوئی سی، حج زکات بھی ہوئی سن، مصلی بھی ہوئی سی، تکبیرۃ الاحرام بھی ہوئی سی. پہلا وہ یزید نو خلیفہ منگتا سی. 10 محرم دی صبح نو ساکھیا نواز نبی دا خلیفہ تو ہے. یہ مطلب ہے خلافت ٹھیک نہ ہو بندہ یزیدی ہو جاتا ہے. خلافت دا فیصلہ ٹھیک نہ ہوئے تو بندہ یزیدی ہوتا ہے. خلافت دا فیصلہ ٹھیک ہوئے تو بندہ حسینی ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے نبی دا 6واں خلیفہ تو پھر حسین ہی بنتے سن. حسن تو بعد انہیں حکومت نہیں کیتی تو بندیاں کی آکھیا یزید نو 6واں خلیفہ پالو. شرع فقہ اکبر تو نبی دے 12 خلیفے یزید نو 6واں خلیفہ آکھیا.
حضرات ساڈا قرآن ہاتھ وچ جس مذہب وچ محمد دے خلیفے چ یزید ہوے کفرنا بگا. شکریہ جی، خیر مہربانی مہربانی ہو گئی جی مجلس. اوئے ہوئے لو کمال، بڑی جلدی وقت پورا ہوا. ایک جملہ ہونا نا مصاحب تو نہ پڑھنا، ایک قرآن دی آیت اور سن لو. کفرنا یاد ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. دین ہے نہیں ہے یہ مجمع بولے اے نبی کو دین لئی دا ہے کہ انہوں دین دئی دا ہے؟ نبی کو دین پوچھی دا یا دسی دا ہے؟ پوچھی دا ہے. یہ پکی گل ہے. کیا یہ قرآن دے مطابق ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی آواز سے آواز بلند ہے صدقے نہ کرو، نبی کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ. اس قرآن کی سورہ الحجرات کی تفسیر سے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات کا انتظار کرو، نبی کے سامنے اپنا حکم نہ چلاؤ. نبی کے سامنے بندے دی کوئی گل نہیں، جو نبی آکھے وہ دین ہے. یہی ہے جی. ہن سنو، صحیح بخاری شریف ہے، ایس رمضان چ میں وہ روایت پڑھی ہے. وہ پھر فرماندے نے کہ روزے سن، پیغمبر نے روزہ کھولنا سی. دھیان نہ سننی جی، چھڈن لگا. پیغمبر نے روزہ کھولنا سی، 7 سن اونٹ تے لدے. حضور نے فرمایا میرے 7 اونٹ تو لیاؤ، انہوں نے کھول کے مینوں دیو تے میں روزہ کھولنا ہے. فرماندے نے اگوں صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ اجے تو ٹائم ہی نہیں ہویا. بیٹھے ہو اجے دن کھلوتا، تساں کہڑے ویلے کھول لینا؟ پیغمبر نے آندے نے دوجی صحیح بخاری، پیغمبر نے دوجی باری آکھیا میں پہ آنا 7 لیاؤ، میرے 7 لیا کھول کے لیاؤ، میں روزہ کھولنا ہے. آندے نے پھر ایک صحابی نے وچوں آکھیا کہ یا رسول اللہ کم سے کم شام تے ہو لین دے. شام تے ہو لین دیو. تہاڈا ہاسا پہ نکلدا ہے تے میرا اندروں تکلیف ہے. او سنو جی، تیجی باری نبی نے آکھا لیاؤ میں پہ آنا، پھر 7 لیاندے کھول کے دتے. نبی نے افطار کر لیا، صحابہ بھی کر لیا. یہ مطلب ہے نکلیا کہ قرآن آندا جو نبی دے وہ لے لو، ٹھیک، جس سے منع کرے باز آ جاؤ. نبی دے بولن نال دین بندا ہے. نبی نماز دا طریقہ دسے تے نبی، نماز دا ٹائم دسے تے نبی، روزے دا طریقہ دسے تے نبی، روزے دا ٹائم دسے تے نبی. اللہ دیا بندیا اے تیرے مذہب دے مطابق صحابہ کرام اگوں نبی نو پہ دس دینے کہ اجے ٹائم نہیں جی ہویا، اجے نہ کھولیا جے. تے آخر تے نتیجہ سنو گے تے حیران ہو جو گے، ڈنگے بھی سدھے ہو جان گے. جڑے بڑے اے نتیجہ سنیا فرماتے ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ کبھی کبھی چھوٹا بندہ بھی بڑے بندے کو صحیح مشورہ دے سکتا. چھوٹا بندہ کون سی؟ صحابہ. بڑا بندہ کون سی؟ نبی. یہ مطلب ہے چھوٹے بندے بڑے نو پہ دستے سن اسی فتق دی بحث نہیں کرتے، خلافت دی بحث نہیں کرتے، بلات رسول دی بحث نہیں کرتے. ایک کوئی گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس تے ویڈیو پوری دنیا تے چاڑ. اے صحابہ نبی نو دین دستے سن کہ محمد صحابہ نو دین دستے؟ بولو بولو، نبی دستے سن. ہاں تیرے مذہب میں صحابہ نہیں، جس مذہب میں صحابہ نبوت کو روزے کا ٹائم بتائیں کفرنا بگا. ہم انکار کرتے، ہم کفر کرتے. تو انو آج انشاءاللہ ٹھنڈ پوے گی میرے مولا دے فضل نال. تسی اجے تک شیعہ پریشان ہو کہ صحابہ بطول نو مسئلے دستے سن. پریشان ہو نا. وراثت دا مسئلہ بھی صحابہ دسیا ہے اور شہادت دا مسئلہ بھی صحابہ دسیا ہے کہ شہادت پوری کیویں ہوندی ہے مقدمہ فتق، اور وراثت پوری صحابہ دسیا کہ نبیوں دا وارث کوئی نہیں ہوندا. صحابہ دسیا. یعنی اجے تک شیعہ پہ سڑتے ہیں کہ یار جناب سیدہ عالمہ غیر معلمہ سن، انہوں نے لوگ مسئلے دستے سن، تسی گھبراندے کیوں ہو؟ یارا جس مذہب وچ بندے نبی نو مسئلہ دس سکتے ہیں، فاطمہ دے جزو رسول ہے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جدا ٹکڑا بطول ہے اس کل دا نام رسول ہے. جڑا ٹکڑا بطول ہے اس کل دا نام رسول ہے. جڑا بندہ رسول دا شرم نہیں کرتا وہ زہرا دی شرم کیڑے ویلے کرے گا؟ خدا دی قسم گلیاں چ زہرا دیاں تیاں گزریاں نے.
تے مدینے وال منہ کر کے فرماندیاں سن نانا آ کے امت نو سمجھا جنہ دا کلمہ پڑھی ہے انہاں دیاں دھیاں نہیں ماری دا آل رسول دا بھی حیا انہیں کیتا ہے جنہیں رسول ثقلین دا حیا کیتا اے جڑیاں جیٹھ دیاں میساں آ رہی ہیں نا جی وساکھ جیٹھ دیاں اے پرانے لوگاں اس واسطے رکھیاں سن ویسے محرم آ جاندہ کدی سردی اچھی کدی گرمی اچھی لیکن جیٹھ دیاں میساں ہے وساکھ دیاں صدقے جاواں اے پرانے 18 جیٹھ 16 جیٹھ 15 جیٹھ اس واسطے رکھیاں گئیاں سن کہ ایک گرم موسم ہوتا ہے تو اس گرمی دے موسم میں گھروں نکلنے والی بی بی جدی گود چھوٹا جہا بچہ ہوئے وہ کٹ ٹردیا ہی مجلس ہو جائے ٹردیا ہی مجلس ہو جائے کہ ایڈی گرمی چ رباب کیویں لے کے نکلی علی اصغر مولا تانوں جزا دے خدا دی قسم سانوں یہ دکھ ہے جڑا اساں بیان کردے ہاں اس دنیا تو ٹر جانا ہے تیاں بھیناں ساڈے نال رل کے اس دکھ چ شامل نے مینوں ایک بندہ آخیا سی کلے مجلس کریا کرو تیاں بھیناں نوں کیوں سدتے ہو میں کہا جے 10 محرم دی دیگر نوں گل مک جاندی تے ہو سکدا تیاں کر رہندیاں تے جلوس کڈ کے اسی باہر آوندے اور 10 محرم نوں چوکاں 'چ بیٹھیاں ہوندیاں اصل وچ ساڈیاں تیاں جڑیاں سکول چھڈ کے آپ آنے ہاں تے سکولوں لے کے آپ آنے ہاں اسی کدی چوکاں 'چ نہ بندے 10 محرم نوں جے زہرا دتی ہر چوک 'چ نظر میرا خیال ہے کہ جڑا اپنی دھی دے مزاج تو واقف نہیں وہ علی علیہ السلام دیاں دھیاں دے مزاج تو کی واقف ہو لگا ساڈیاں دھیاں نے نہ کی بلا تسی کدی کدی انہاں دا اندازہ نہیں لایا یہ جڑی دھی ہوندی ہے نا یہ تے اج مکا دینا جڑی دھی ہوندی ہے نا جی یہ اللہ نے مزاج پتر تو ذرا وکھرا بنایا جڑے بیرون ملک بندے ہوندے نے انہاں نوں تجربہ ہوئے گا پتراں جدوں فون کیتا ہے یہ کیتا ہے ابو اتوں لیپ ٹاپ کنے دا ملدا ہے اتوں ابو پینٹاں کیسیاں ملدیاں نے ابو اتوں فون کنے دا ملدا ہے یہو جیاں گلاں کرنا دھی جدوں فون کرے گی ایکو گل پوچھے گی ابو تساں آنا کدوں میرا تجربہ میں بیرون ملک جاندہ رہا خدا دی قسم بیٹیاں جدوں پوچھیا انہاں کہ ابو تساں جانا کدوں ابو تساں آنا کدوں میرے عزیزو اس دھی دا مزاج یہ ہوندا ہے میں تے کدی کدی آنا دھیاں نوں ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرا ذاتی گھر کیڑا ہے پہلا پیو دے ویڑے 'چ بوکر پھردیاں نے اوتھے کیلنڈر ٹنگدیاں نے اوتھے صفائیاں لاندیاں نے تے سہیلیاں نوں سد کے آندیاں نے ویکھاں میرا گھر کڈا سوہنا ہو گیا ہے ساڈا گھر کڈا آباد رہے بھائی ساڈا گھر کڈا سوہنا ہو گیا ہے پھر اسی گھر چوں ایک دن ماں چابیاں لیندی ہے تے بیٹی چابیاں دیندی ہے باہر واجے بجدے ہوندے نے اندر دی حالت کسے نہیں ویکھی اللہ دی کائنات وچ جدن چابیاں ماں دے ہاتھ تے رکھ دی ہے ادن پھر آندی امی اوتھے ابو دے کپڑے ہوندے نے اوتھے میرے چھوٹے ویر دا بستہ ہوندا ہے اوتھے میرا بڑا ویر کپڑے اتار کے رکھدا ہے اماں میں تے ہن اس گھروں ٹر چلی ہاں نا آباد رہے بھائی خدا دی قسم تی چابیاں دیوے نہ دیوے تے اودیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اماں میں اس گھر چوں کدوں آنا ہے آباد رہے سارے جہان دیاں تیاں چابیاں دین لگے اوکھیاں ہوئیاں نے حسین او مظلوم ہے جدی دی چابیاں لین لگے اوکھیاں سارے گھراں دیاں چابیاں حضرت سورہ نے ہاتھاں تے رکھیاں گئیاں تے ویکھ ویکھ کے چاچے تے ویر دے منہ والوں آندی سی میں کیڑے کوئی دروازے کھولنے میرا خیال ہے کہ شاید آنسو آ گیا میں چھٹ دینا ہاں میرا آ گیا میں صرف ایک گل کر کے چھٹنا وہ پرانے زمانے سے تمہیں پتا مولوی صاحب ڈولی باہر رکھتے سن پنڈ تو باہر اج کل تے حال دا معاملہ ہے اج بھی باہر حال صورتحال کچھ ملتی ہے ادو سارا پنڈ ملنا ہوتا سی سارے پنڈ دیاں تیاں سارے پنڈ دے بھرا پیار دیندے سن بہن سمجھ کے بڑے پیار دیندے سن بیٹی سمجھ کے غریباں دیاں تیاں نمبردار آ کے پیار دیندے سن میں ایسیاں یتیم بچیاں ٹردیاں ویکھیا جنہاں نے سر دے پنڈ دے نمبردار دے ہاتھ رکھیا تے آ کے آکھیا تیری اماں کوئی نہیں تیرا پیو کوئی نہیں تو دھیاں پنڈ دی تو کدی نہیں سوچنا میں کدے کول جاواں گی تو کدی نہیں آباد رہے کدی نہیں سوچنا میرے پیکے کوئی نہیں رہ گیا سارا پنڈ تیرا پیکے آندا ہے تیرا جدوں دل کرے تو آ جائے سارا پنڈ تیرا ہے جدوں دل کرے آ جائے سارا پنڈ تیرا ہے خدا دی قسم میں حیران ہو گیا مدینے چوں نکل دیا بطول دیاں تیاں مڑ کے کوئی مسلمانہ دا گروہ آ گیا کہ کدی آ جائے تواڈے پیو دا شہر آ جائے
مکے تھوڑے نانے دا شہر ہے، آباد رہو۔ آخری جملہ پڑھنا وہ دیتے میرے 50 سال تو اتنے جڑے دوست بیٹھے نے وہ ذرا تامن کرن تے بچیاں نو گل سنائی۔ انہاں بچیاں نو جے تجربہ کوئی نہیں، جڑی دھی ہوندی ہے نا جی، یہ دھی چھوٹی ہوندی پیو دی گود چ ہوندی، جویں جویں وڈی ہوندی جاندی ہے پیو دی گود چھڈ کے ماں دے پیچھے لکنا شروع کر دے۔ یہ پتہ نہیں حیا اینو اللہ کیویں دیندا ہے۔ پھر وہ جڑی پیو نو فرمائشاں کردی سی وہ ماں دے پیچھے کھلو کے آندی امی ابو نو آکھ میں کپڑے لینے نا، امی ابو نو آکھ میں شوز لینے نے، امی ابو نو آکھ۔ وہ آندی تیرا پیو ہے آپ آکھ لے۔ وہ آندی ماں مینوں ابو کولوں ہن بڑی شرم آؤندی۔ یہ جڑی 8 سال دی گود چوں نکلی 20 سال دی ہو جاندی ہے، یہ بڑا عرصہ 12 سال دا گزر گیا ہے۔ وہ پھر ملتی کدوں ہے؟ آج جدوں پیو آخری بار ہوندا ہے نا ڈولی چوں کٹ کے ودیا آباد رہے بھائی، بھرا مل لیندے نے، ایکو مجموعہ آکھنا ہے، بھرا مل لیندے نے، بھیناں مل لیندیاں، ماں ملدی ہے، پرجائیاں ملدیاں نے، پھپھی پیار دیندی ہے، خالہ پیار دیندی ہے، مامے دے پتر خالہ دے پتر اینے ودیا کردے نے تے آخر تے پیو میلے جا کپڑے پا کے اتھے کھلوتا ہوندا، جنہاں دے کلیاں دے ترے پتراں دے ویاہ تے ایتھے ہوندے نا، تیاں دے ویاہ تے گل چ برنا ہوندا ہے، اوتھے کھلوتا ہوندا تے کوئی بزرگ بی بی آندی چلو راہ دیو گرمی بڑی ہے پیچھے ہو، پیو نو پیار دین دیو۔ تسی قریب آ گئے ہو تو میں جملہ پڑھن لگا، پیو نو پیار دین دیو۔ خدا دی قسم گڈی چ ہوے ڈولی چ ہوے جدوں سندی نا پیو میرا ملن آ گیا، گڈی چوں بھی باہر پیر رکھ دی، ڈولی چوں بھی باہر قدم رکھ دی، اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے۔ 12 سال دی بچھڑی پیو دے ایتھے سر رکھ کے تے رو کے آدھی اچھا وے بابلا ہوا سمندرانا پردیسر دا سلام قبول کرے تے ابو جے کوئی میری اس گھر وچ رہائش دے دوران ابو کوئی چھوٹی موٹی میرے کولوں غلطی کوئی کتائی کوئی گل نکل گئی ہوئے تے مینوں معاف کری، میرا جنازہ کسے دے گھروں اٹھنے آباد رہے۔ پیو نال لا کے آندا ہے نہ یہو جیاں گلاں کر، میں تے اگے ہی موکاں۔ خدا دی قسم آندی ہے بابا میں ہن تر چلیاں کسے ہور گھر وچ، جڑے بندے کسے انتظار چ نے وہ مک گئی انتظار۔ پیو آندا ہے بیٹا کل انہاں دے گھر ولیمہ ہے، ایک رات سنت بطول تو تینوں بھیجنا پہ، سنت حیدر کرار سنت رسول تے عمل کر دیا، میں تینوں توڑنا پیا، تو ٹرنی ہے پئی، تیرے 12 وارث نے، کل 12-1 بجے انشاءاللہ میں بھی آواں گا، تیرا بڑا بھرا بھی آوے گا، تیرا ابو چھوٹا بھی آوے گا، نکا سکول جاندا ہے اس نہیں آنا، وہ آندی ابو انہوں چھٹی کراؤ، نکے نو ضرور لے کے آیا تھے۔ میں پہلی رات ہے جڑی بغیر ویرہ تو کٹن لگی آباد رہے تے روندی چپ نہیں کردی، کدی کر جلدیا سوچی اے جنوں پیو آکھے کل تیرے 2 چاچے بھی آن گے، تیرے 3 ماموں بھی آن گے، 3 ویر بھی آن گے تے میں بھی آواں گا، چپ تے او نہیں کردی تے جنوں نال لا کے شبیر آکھے کل نہ میں ہو رہی، نہ چاچا پاس ہو رہی، نہ ویر علی اکبر ہو رہی، سجاد نو فرمائشہ نہ کری آباد رہو، اے میرا پردیسی بچڑا ہے۔ بی بی پیو دے سینے نہ لگ کے فرمایا بابا تسی فرمائشہ آندے ہو میں کفن بھی نہیں بننا۔ بسم اللہ جی۔